For the Lord will not give anyone who misuse his name. اور دوسری ٹرانسلیشن جس میں سے یہ آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا اسے NKJV کہتے ہیں, نیو کنگ جیمز ورژن. اس میں اس طرح سے لکھا ہے, You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless to take his name in vain. عزیزو یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. پہلا لفظ جو میں نے آپ کے لیے پڑھا NRSV سے, وہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے wrongful, اور دوسری ٹرانسلیشن میں لکھا ہے vain. اور عزیزو جب ہم ان دونوں الفاظ کو دیکھتے ہیں تو ان دونوں الفاظ کے جو معنی ہیں وہ ہے مس یوز, یعنی خدا کے نام کو مس یوز کرنا. اور عزیزو ہم جب ان الفاظ کو دیکھتے ہیں اور ان مس یوز یا جو دو لفظ میں نے wrongful اور vain آپ کے لیے پڑھے ہیں, تو وہاں خداوند کے کلام مقدس کی روشنی میں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں where are misused mean to use it for no purpose, یعنی جب ہم کسی مقصد کے بغیر لفظ استعمال کرتے ہیں خدا کا, یا ہم خدا کا نام لیتے ہیں, تو یہ خدا کے نام کو مس یوز کرنا ہے. خدا کے نام کو ہم بغیر کسی مقصد کے لیتے ہیں. اور بائبل مقدس میں آپ یرمیا کی کتاب اس کا 2 باب 30 آیت اور 4 باب 30 آیت اور پھر 6 باب 29 آیت, 18 باب 15 آیت اور 46 باب اس کی 11 آیات کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ان تمام آیات کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی پرپس کے خدا کا نام لیتے ہیں, ہم خدا کا نام مس یوز کرتے ہیں. اور خدا کا نام جب ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کی توہین کرتے ہیں. اور عزیزو ایک اور بات کہ ہم کس طرح سے خدا کے نام کو مس یوز کرتے ہیں. ایکسپریس مائز کرائسس, ہم ہر بات میں تھوڑی سی بھی کوئی بات ہو تو ہم فوراً کہتے ہیں او مائی گاڈ. اور اس ملک میں بہت اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ امریکن لوگ ہیں اور جب وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو غور سے سنیں گے تو وہ مائی گاڈ نہیں کہتے, مائی گاڈ کہتے ہیں. اور عزیزو ہم خدا کا نام بے معنی استعمال کرتے ہیں, وہاں اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا جب ہم بار بار او مائی گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور عزیزو بعض دفعہ fill the gap in speeches or prayers, جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, تو جہاں خدا کے نام کی ضرورت نہیں ہم وہاں بھی خدا کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ خدا کے نام کو مس یوز کر رہا ہے. کیونکہ بعض دفعہ جب وہ جملہ کہا جاتا ہے, جب وہ فریز کہی جاتی ہے, اور جہاں ہم خدا کا نام لے لیتے ہیں وہاں خدا کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور عزیزو ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ہم کب اور کس طرح سے خدا کے نام کو مس یوز کرتے ہیں. Confirm something that is fake, یعنی ہم کسی اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے لیکن حقیقت میں وہ پیٹ صحیح نہیں ہوتی ہے, ہم خدا کا نام استعمال کرتے ہیں. اور عزیزو ہم جب اس طرح سے خدا کے نام کو استعمال کرتے ہیں, ہم خدا کے نام کو مس یوز کرتے ہیں. اور یہاں خداوند کے کلام مقدس میں 7ویں آیت میں لکھا ہے, تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. ہم بے فائدہ خدا کا نام لیتے ہیں. اور عزیزو ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, if God's name would use lightly, then how shall the righteous survive in the time of distress? یعنی اگر ہم خدا کے نام کو اتنا ہی لائٹلی لیتے ہیں کہ جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے استعمال کرتے ہیں, جہاں اس کی قدوسیت یا اس کی عظمت کا اظہار نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, تو ہم کس طرح سے آپ کی جانیں بچا سکیں گے. اگر آپ انسان کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا قدوس, خدا بزرگ و برکت کے لیے اس طرح سے لکھا ہے, The name of the Lord is strong tower.
The righteous run into it and are saved. یعنی خدا کا نام ایک محکم قلعہ، ایک مضبوط ٹاور ہے، اور جب راست باز وہاں بھاگ جاتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، اس کی حفاظت میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ سیف ہو جاتے ہیں، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. اور عزیزوں یاد رکھیں، any attempt to manipulate the name of the God for a human scheme، یعنی جو انسانی سکیمیں ہیں، وہاں جب ہم خدا کے نام کو استعمال کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں، ہم خدا کے نام کی توہین کرتے ہیں. اور عبرانی زبان میں جس سے ترجمہ وین کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے پروڈیوس فار انریالٹی، یعنی جو چیز ریالٹی نہیں ہے، جو حقیقت نہیں ہے، اس کے لیے، اس کو پروو کرنے کے لیے کہ یہ حقیقت ہے. جب ہم خدا کا نام لیتے ہیں، ہم خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں. اور خدا قدوس نے کہا تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. اور عزیزوں جب ہم اس حکم کو دیکھتے ہیں، ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہاؤ کین سمن یوز گاڈز نیم ان وین، یعنی کس طرح سے وہ اسے، اور طریقے ہیں. چند باتوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اور کون سی باتیں جن کے وسیلے سے خدا کے نام کی توہین ہوتی ہے، خدا کے نام کی عزت نہیں ہوتی ہے، خدا کا نام بے فائدہ لیا جاتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب اوتھ لیتے ہیں، جب ہم حلف لیتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اوتھ لے رہے ہیں. خدا کے نام سے اوتھ لیتے ہیں. People blaspheming God's name, using when making promise or taking an oath and then not fulfill the commitment. یعنی جب اوتھ لیتے ہیں، پرامس کرتے ہیں، پلٹ کرتے ہیں، اور پھر اسے پورا نہیں کرتے ہیں، وہ خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں. With their action, they cheapen his name and blaspheming God. In our oaths, God is first to be regarded, whose holy name is more precious than 100 words. تو جب ہم اوتھ لیتے ہیں یا جب ہم پرامس کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خدا کے نام کو عزت ملنی چاہیے، اور خدا کا نام ہزاروں دنیا سے یا لاکھوں دنیا سے یا کروڑ سینکڑوں دنیا سے زیادہ کیا ہے، قیمتی ہے. اور اسی کو جب ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں اور جب ہم کوئی اوتھ لیتے ہیں، جب ہم اسے پورا نہیں کرتے ہیں تو ہم خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں. اور عزیزو اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جب ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں، make it a promise or pledge in the name of God with no intention of keeping it. بعض دفعہ ہم وعدہ کر لیتے ہیں، ہم پلیٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہماری انٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم اسے پورا کریں. لیکن ہم خدا کے نام سے اس وعدہ بھی کر لیتے ہیں، ہم جو ہے پلیٹ بھی لے لیتے ہیں. And we turn back and look upon our daily life. We must know that how our lives are littered with broken promises. جب ہم وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے ہیں. اور عزیزو جب ہم مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کس طرح سے بروکن پرامسز سے بھری ہوئی ہے. ہم وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے، ہم وعدہ پھر کرتے ہیں پھر اسے پورا نہیں کرتے ہیں، ہم خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں. My dear, we always remember whenever we make promise then we must keep it. ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جب جب ہم خدا کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں یا خدا کی حضوری میں وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں اس وعدے کو، اس پرامس کو خدا کے حضور پورا کرنا ہوگا. اور عزیزو ہم خدا کے کلام کی روشنی میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ کوئی وعدہ بھی جب آپ کرتے ہیں تو یہ جان لیں کہ خدا سن رہا ہے. اور عزیزو بعض دفعہ جب لوگ کورٹ آف لا میں جاتے ہیں اور جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں بھی انہیں ایک وعدہ کرنا ہوتا ہے، انہیں ایک اوتھ جو ہے وہ لینا ہوتا ہے، اور وہ اوتھ یہ ہوتا ہے to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. یعنی یہ انہوں نے کورٹ میں وعدہ کرنا ہوتا ہے، یہ اوتھ انہوں نے لینا ہوتا ہے. لیکن جب پھر اس کورٹ میں ہوتے ہیں اور وہ اندر اوتھ ہوتے ہیں، پھر جب جھوٹ بولتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں، یعنی اوتھ لے کر